اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام احسان رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان تنویر قاسمی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد عمر فاروق صدیقی صاحب، جو انشاءاللہ آج کے ہمارے موضوع پہ گفتگو فرمائیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان نعت خوان جناب محترم حافظ و قاری محمد اشفاق قریشی صاحب، جو انشاءاللہ خوبصورت کلام آپ کو سنائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارا موضوع ہے انسانیت کا درد، اور ان حالات میں اس موضوع کے بیان کی اشد ضرورت ہے۔ انسانی معاشرہ قائم ہی اسی اصول سے ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا تعارف اہل محبت یوں کرواتے ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان معاشرے کی مثال ایک جسم سے بیان فرمائی ہے کہ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ دین اسلام ہمیں پوری انسانیت کا بالعموم اور امت مسلمہ کا بالخصوص درد بانٹنے، محبت پھیلانے اور دوسروں کے کام آنے کا درس دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے میں جو لکھوکھا حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک ظاہر و باہر حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ روزہ احساس دلاتا ہے دوسرے لوگوں کی بھوک اور پیاس کا۔ ناظرین محترم، انسان کی فطرت ہے کہ جس حالت سے پریکٹیکلی گزرتا ہے اس کا احساس اسے زیادہ ہوتا ہے، تو روزہ انسان کو اس کا احساس دلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ان اشعار کے ساتھ کہ نگاہ لطف نبی ہو تو نعت ہوتی ہے، نگاہ لطف نبی ہو تو نعت ہوتی ہے، عطائے پنج تنی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ نگاہ لطف نبی ہو تو نعت ہوتی ہے، عطائے پنج تنی ہو تو نعت ہوتی ہے، زمین کرب و بلا سے یہ آ رہی ہے صدا، حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے، حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ ملتمس ہوں ہمارے آج کے مہمان ثناخوان جناب محترم حافظ و قاری محمد اشفاق قریشی صاحب سے کہ آپ ہمیں خوبصورت سا کلام سنائیں۔ جناب محترم حافظ و قاری محمد اشفاق قریشی صاحب۔ تم اپنی دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ تم اپنی دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ تم اپنی دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ اور کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کریم داتا رحیم آقا
اپنے دامن بچھا کے مانگو، رسول اکرم سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنے دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کا سا بنا کے مانگو، حضور دیں ماشاءاللہ خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز میں جناب محترم حافظ محمد اشفاق قریشی صاحب آپ نے کلام پیش فرمایا، اور آپ فرما رہے تھے کہ درود لب پہ سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ تو چار مصرے میرے ذہن میں آگے پیش خدمت ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ذات خیر الانام والے ہیں ہم درود و سلام والے ہیں، ذات خیر الانام والے ہیں ہم درود و سلام والے ہیں، اور پاس رکھ اپنے ساغر و مینا ہم تو کوثر کے جام والے ہیں، پاس رکھ اپنے ساغر و مینا ہم تو کوثر کے جام والے ہیں۔ ناظرین اب بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی جانب۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ دین اسلام اس بارے میں ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ دکھی انسانیت کے کام آنا کتنے اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے کریم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر زندگی میں ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ اس کے بعد محترم محمد تنویر قاسمی صاحب، آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو احسان رمضان پنڈی نیوز پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے ان مقدس ایام میں آپ نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ محترم تنویر قاسمی صاحب نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اللہ کے لاڈلے محبوب نے فرمایا جو شخص مخلوق خدا کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ کریم اسے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ انسانیت کا درد بانٹنے والا، انسانیت کی مخلوق خدا کی بندگان خدا کی تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندے تو نے میرے بندے کی تکلیف کو دور کیا ہے، میں اس کے بدلے میں تجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر رہا ہوں۔ کیا کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کریم کے لاڈلے محبوب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی مخلوق بندے کتنے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ کریم کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر خیر وہ ہے جس سے لوگ بندگان خدا زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ جو بندگان خدا کے لیے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے
اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ خیر اور بہتر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک ہیں۔ اب خود خدا کا فرمان سنیں، سورۃ المائدہ میں کلام الہی میں قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس شخص نے ایک جان کو بچایا ہے، جس نے گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اللہ کریم ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی، اخوت، بھائی چارے کی دولت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین، خوبصورت اور مدلل گفتگو حضرت علامہ مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب آپ نے فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں گزارش کروں گا جناب محترم حافظ قاری محمد اشفاق قریشی صاحب سے کہ آپ ایک خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیں۔ جناب محترم حافظ محمد اشفاق قریشی۔ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین، خوبصورت انداز میں حافظ محمد اشفاق قریشی صاحب آپ نے کلام پیش کیا۔ اللہ رب العزت آپ کی آواز میں جان مال عزت آبرو میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر قبلہ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں سے کوئی ایک واقعہ جس میں انسانی خدمت کا بیان ہو ہمارے ناظرین کو سنا دیں۔ محترم محمد تنویر قاسمی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ الاحزاب 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ اطہر ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم اللہ کریم نے سورہ عصر میں ارشاد فرمائی والعصر، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ایک بچہ جس نے ابھی بلوغت میں قدم رکھا یتیم ہے۔ ایک یتیم بچہ اپنے چچا کے گھر گیا اور چچا جان کو کہنے لگا چچا جان
آپ کو پتا ہے آپ کا بھتیجا یتیم ہے اور میری والدہ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اور میں آپ کے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے امی جان کے لیے اچھے کپڑے لے دیں۔ اس کے چچا نے اپنے بھتیجوں کو ڈانٹا اور وہ بچہ روتا ہوا چچا کے گھر سے واپس آیا کہ میں تو گیا تھا بہت بڑا سہارا لے کر، امید لے کر کہ چچا جان مجھے کم از کم امی کے کپڑے تو لے دیں گے، لیکن چچا جان نے تو آگے سے جھڑک دیا۔ واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے دیکھا ایک بچہ روتا ہوا آ رہا۔ اس نے پوچھا بیٹا آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو وہ بچہ کہنے لگا نہ پوچھ مجھے کس چیز نے رلایا۔ اس شخص نے اصرار کیا تو بچے نے سارا واقعہ سنایا کہ بڑی امید لے کر چچا کے گھر گیا تھا کہ امی کے کپڑے مل جائیں گے اور میری امی بھی اچھا لباس پہن لے گی، تو چچا نے آگے سے جھڑک دیا۔ وہ شخص کہنے لگا بیٹا تو چچا کے گھر سے تو واپس آ گیا ہے، سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے پاس چلا جا، وہ اتنا کریم ہے، اس کے اپنے تو اپنے بیگانوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ بچہ روتا ہوا گھر آیا۔ امی جی نے جب ماں نے دیکھا کہ میرے جگر کا ٹکڑا جب میرے گھر سے گیا تھا تو مسکراتا ہوا گیا تھا، ہنستا ہوا خوشی سے گیا تھا، لیکن جب واپس پلٹا ہے تو روتا ہوا آیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ماجرا، کیا بات ہوئی ہے؟ تو وہ بچہ رو کے کہنے لگا اماں بڑی امید لے کر چچا کے دروازے پہ گیا تھا، چچا جان نے تو خالی لوٹا دیا، لیکن راستے میں ایک شخص ملا ہے، اس نے ایک اور در بتایا کہ سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے پاس چلا جا، وہ تیری آرزو کو پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ماں نے جب سنا تو کہنے لگی بیٹا اس در پہ نہ جانا، کیونکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ جو اس کے در پہ جاتا ہے اسی کا ہو کے آتا ہے۔ اللہ۔ بیٹا کہنے لگا اماں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، لیکن اماں آپ کی یہ حالت مجھ سے بھی دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں، کم از کم جو میری حسرت ہے، میری طلب ہے، وہ تو مسلمانوں کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ بچہ دوڑتا ہوا سین حرم میں گیا، اللہ کے لاڈلے محبوب جلوہ فرماتے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے نے دیکھا اور دیکھتے ہی ساتھ ہی کہنے لگا میری بات سن لیں، میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، آپ کا اسلام قبول نہیں کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو آقا مسکرا دیے، فرمایا بیٹا کس غرض سے آئے ہو، کس امید سے آئے ہو، اپنی امید بتاؤ، اپنے آنے کا مقصد مدعا بتاؤ۔ وہ بچہ کہنے لگا اللہ کے لاڈلے محبوب میری والدہ ہے، میں یتیم ہوں، ہمارا اور کوئی سہارا نہیں ہے، میری والدہ کے کپڑے بہت بوسیدہ ہو گئے، پرانے ہو گئے، میں آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ مجھے امی کے کپڑے چاہیے۔ اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کا یہ انداز دیکھا، نگاہ نبوت پڑی اس بچے کے چہرے پر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رحمت والی اپنی چادر اتار کے اس بچے کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ رحمت بھری چادر وہ بچہ لے کر دوڑتا ہوا خوشی سے بھاگتا ہوا گھر گیا۔ جب دوبارہ گھر پہنچا ماں نے کیا دیکھا کہ میرا نور زر پہلے آیا تھا تو روتا ہوا، اب آیا ہے تو مسکراتا ہوا خوشیاں لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ماں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا ہے اے بیٹا کہیں محمد عربی کا دین تو قبول نہیں کیا؟ بچہ عرض کرنے لگا اماں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، میں نے جا کر مسلمانوں کے نبی سے یہی کہا ہے اے اللہ کے لاڈلے محبوب، اے مسلمانوں کے نبی میں نے اسلام آپ کا قبول نہیں کرنا، دین آپ کا نہیں قبول کرنا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا، لیکن اماں مسلمانوں کے نبی نے تو کرم نوازی کی حد کر دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اماں اللہ کے لاڈلے محبوب نے مہربانی کی، رحمت کی حد کر دی ہے، انہوں نے تو اپنی رحمت والی چادر مجھے دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا
پھر ہمیں اس محمد کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب در مصطفیٰ پہ کوئی غیر بھی آ جائے تو اسے ٹھکرایا نہیں جاتا, اسے سینے سے لگایا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی ایک شان قرآن پاک میں بیان یہ فرمائی ہے, اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ ہم سب کو اللہ کریم انسانی ہمدردی عطا فرمائے, دکھی انسانیت کے دکھ میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ میں ایک مرتبہ پھر محمد تنویر قاسمی صاحب آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سے مل کر ڈبل خوشی ہوئی ہے, اس لیے کہ آپ کی نسبت موڑا شریف سے ہے اور میری نسبت دربار عالیہ نہریہ شریف سے ہے. تو بابا جی قاسم صادق موڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خوبصورت گلدستہ, ایک فیض کا چشمہ جس نے شرق و غرب شمال و جنوب کو سیراب کیا ہے, نہریہ شریف حضور شیخ العالم پیر محمد علاء الدین صاحب صدیقی نور اللہ مرکدہ سے میری نسبت ہے. میری دلی دعا ہے اللہ کریم آپ کی اس پوری ٹیم کو دن دگنی رات دگنی ترقی, کامیابی, کامرانی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ناظرین, قبلہ حضرت صاحب نے بہت خوبصورت اور مدلل گفتگو فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین, آج کا پیغام دکھی انسانیت کے کام آئیں, اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں اور مجبوروں کی مدد کریں. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ناظرین, جو رب کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے پیار کرتا ہے. موجودہ حالات کے پیش نظر جہاں باقی شبہائے زندگی کے افراد متاثر ہوئے, وہاں میں ایک انتہائی معزز اور سفید پوش طبقے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں, اور وہ ہمارے علماء کرام ہیں. ہم اپنے گھروں کی آباد کاری کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور وہ آج بھی اللہ کے گھروں کو آباد رکھے ہوئے ہیں. ناظرین, اس کٹھن مرحلے میں ہمیں ان کی بھی ضرور مدد کرنی ہوگی. ہمارے علماء کرام ہمارے معاشرے کا وقار ہیں, اور انہی کی وجہ سے گلشن اسلام میں بہار ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین, اگلے جمعۃ المبارک تک کے لیے احسان رمضان کی پوری ٹیم اور اپنے میزبان تنویر قاسمی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.